السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، راولپنڈی اسلام آباد ہی نہیں پورے ملک کے لیے ایک اور سوگوار دن۔ اسلام آباد کے نواحی علاقے ترلائی میں خودکش حملہ، امام بارگاہ مسجد میں 31 افراد جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے شہید ہو گئے، 169 سے زائد لوگ جو ہے وہ زخمی ہیں، اور قوی امکان ہے کہ یہ جو شہادتیں ہیں ان کی تعداد بڑھ جائے گی۔ یہ دھماکہ کیا پیغام دے رہا ہے؟ پاکستان کو کس حوالے سے سوچ و بچار کرنے کی ضرورت ہے؟ حکومت کو، ہمارے ذمہ دار جو لوگ ہیں ان کو کیا چیز مد نظر رکھنی چاہیے؟ پاکستانیوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ اپوزیشن کے لیے، حکومت کے لیے، تمام کے لیے کس طرح سے لمحہ فکر ہے، اس پر بات کی جائے گی۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، زیادہ روز نہیں ہوئے جب بلوچستان میں ایک بڑی کارروائی ہوئی اور ایک حیران کن بات ہوئی کہ کل عدم BLA نے 12 مقامات پر بلوچستان میں ٹارگٹ کیا اور کوئٹہ شہر بھی بچ نہ پایا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی نے مذمت کی، مگر جو اہم نقطہ ہے، وزیر اعلیٰ جو بلوچستان تھے سرفراز بگٹی، وہ ہمیں روتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ اس حوالے سے آپ بحث کر سکتے ہیں کہ کیا وزیر اعلیٰ کو کیمرے کے سامنے رونا چاہیے تھا، اور کیا دہشت گرد ان کا رونے کو دیکھ کے کیا خوش نہیں ہوئے ہوں گے، اور کیا بلوچستان کے جو لوگ ہیں، بلوچستان کا جو عام شہری ہے، وہ زیادہ خوفزدہ نہیں ہوگا کہ بلوچی ایک جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ رو رہے ہیں۔ اس حوالے سے ڈیبیٹ لگے، مگر اس واقعے کی جو گونج ہے وہ ابھی تک باقی تھی کہ بلوچستان میں اتنا بڑا سانحہ اتنی بڑے پیمانے پہ کیسے ہو گیا کہ جناب ایک اسلام آباد کے اندر یہ واقعہ ہو گیا، اور یہ اس وقت واقعہ ہوا جب ہمارے غیر ملکی جو معزز مہمان ہیں وہ موجود تھے، اور جو ٹی وی کے ٹکرز ہیں جب وہ چلے تو اس وقت ایک جوائنٹ جو ہے وہ ایک ایڈونچر کی بات کی جا رہی تھی کہ دونوں ممالک آپس میں بزنس کریں گے، کس طرح سے بزنس کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ ہم اس پلیٹ فارم پر بارہا ذکر کر چکے ہیں کہ جب امن نہیں ہوگا تو بزنس کا تو نام ہی نہیں ہوتا۔ جو مقامی جو پاکستانی ہیں وہ بھی کاروبار کرنے سے ہچکچاتے ہیں، چاہے کہ کوئی غیر ملکی آگے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرے۔ ناظرین، گزشتہ سال بھی نومبر میں کچہری کے باہر خودکش حملہ ہوا تھا جس میں ہمارے کم و بیش 10 افراد شہید ہو گئے تھے، اور آج دشمن نے، دہشت گردوں نے امام بارگاہ کو نشانہ بنایا اور 31 افراد شہید ہوئے ہیں۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ شہادتوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے، 159 جو لوگ ہیں وہ زخمی ہیں۔ اب ان خاندانوں میں جو قیامت صغریٰ برپا ہے اس کا میں اور آپ تصور ہی کر سکتے ہیں، چونکہ یہ جو آگ ہے، یہ جو نقصان ہے وہ ہمارا براہ راست سے ہوا۔ کہنے کو تو یقینی طور پر ہمارا دل دکھی ہے، اور ہم اس درد کو محسوس کر سکتے ہیں جو کہ ہوا اسلام آباد کے جو ہمارے جو امام بارگاہ کے اندر جو نمازی شہید ہوئے، اس کا درد یقیناً محسوس کر سکتے ہیں، مگر جن کے پیارے گئے ہیں وہ یقیناً ہم اس جگہ پر نہیں آ سکتے۔ حکومت کے لیے یقیناً یہ پیغام ہے کہ وہ حکومت، ہمارے جو ارباب اختیار ہیں، وہ بلند و بانگ دعووں کی بجائے زمینی حقائق کی جانب توجہ مبذول کریں۔ بلوچستان کے بعد اسلام آباد کا جو واقعہ ہے وہ بات یہ پیغام دے رہا ہے کہ جو ہماری جاری اسٹریٹجی ہے وہ شاید بہتر انداز میں آگے نہیں بڑھ رہی۔ اس حکمت عملی کو پر پارلیمنٹ میں اگر بحث ہوئی ہے، میرے خیال میں نہیں ہوئی ہے، صوبائی اسمبلیوں میں بحث ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے، اور اس کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، آج کا جو واقعہ ہے، اگر اس میں کسی کا بھی ذمہ دار کا تعین کیا جائے تو کہیں نہ کہیں سے استعفیٰ آنا چاہیے تھا، مگر پاکستان کے اندر ابھی جانتے ہیں ہمارے یہاں ایسی روایت موجود نہیں ہے کہ اپنی ذمہ داری کو تسلیم کرتے ہوئے اخلاقی طور پر مستعفی ہو جائے۔ ہم نے ایسا جو عمل ہے، جو ایسا کلچر ہے، اس کو پروان نہیں چڑھایا، اور جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کہیں نہ کہیں اس کلچر کا نہ ہونا بھی ہے۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر بیانات آگے مذمت کی جا رہی ہے اور اس واقعے کی تحقیقات کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، مگر یہ بات یقین سے کہنا بڑا مشکل ہے کہ کیا پھر اسلام آباد کے اندر یا ہمارے جو صوبے ہیں ان کے اندر کسی اور مسجد کو، کسی اور امام بارگاہ کو، یا ہمارے جو اور جو معصوم جو نہتے پاکستانی ہیں ان کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا اثبات میں جواب دینا مشکل ہے۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے،
ہمیں خود احتسابی کی جانب توجہ دینی ہوگی، ہمیں دوسروں پر الزام تراشی کی بجائے اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ اگر بطور قوم ہمارا جو نظام ہے وہ اگر اپنا محاسبہ کرے گا تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اندر جو بہتری کی صورتحال ہے جب وہ پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ مگر اگر ہم دوسروں کے اوپر بلیم کریں گے، اگر مگر چونکہ چنانچہ سے کام لیں گے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ دہشت گردی کا آخری واقعہ نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے جو معصوم لوگ شہید ہوئے ہیں یہ آخری لوگ تھے، بلکہ مستقبل میں خدا نخواستہ ایسے مزید واقعات کے رونما ہونے کا جو امکان ہے اس کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی آج کے لیے اتنا ہی، مزید نئے ویلا کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک اللہ نگہبان۔